بلا شبہ یہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے جو حقیقت سے قریب تر ہے۔ فحاشی کا سہارا لیے بغیر اتنا کامیاب ڈرامہ نہ دیکھا نہ سنا۔ جن لوگوں کو تاریخ میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے ان کے لیے یہ ڈرامہ ایک خزانہ ہے۔ قلعے اور تخت عیب نہیں ہیں، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کر دے۔ منزلیں مارتے بر رفتہ شہسواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناآموز کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی کسی ظالم کا ساتھ دے دیں۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں غدار کو نہیں معاف کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے
ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسرا عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ پاک کی ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائیں تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو میرا رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ پاک کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کر دیا، کیا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والوں کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو
میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔